السلام علیکم۔ اسلام ود سمرین میں خوش آمدید۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بنا وقت ضائع کیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ اور مختصراً ان کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تعوذ کو دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا جو کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ تعوذ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص ایک مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری تفسیر میں ہے کہ اگر کوئی بندہ روزانہ 10 مرتبہ تعوذ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ نازل فرماتے ہیں جو اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ کہ انسان چونکہ کمزور ہے، اس اپنے نفس کے لحاظ سے بھی وہ ایک کمزور ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا، اس سے توبہ تو کر لی، لیکن گناہ سے مستقل وہ بچ نہیں سکتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے تعوذ پڑھ کے کہ اللہ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہم تو کمزور ہیں لیکن اللہ آپ تو قادر ہیں نا، آپ تو ہمیں بچا سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی مدد کرنا مجھ پر لازم ہو گیا ہے۔ اور تعوذ میں اللہ نے اپنا ذاتی نام رکھا ہے، جیسے اللہ کے باقی صفاتی نام السمیع، البصیر، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ جو اللہ کا نام ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ کو میرے ذاتی نام سے پکارا ہے، تو یہ اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو شیطان سے پناہ میں رکھوں۔ یہ تعوذ کی تفسیر ہے۔ اب ہم تسمیہ کی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوائے ایک سورت کے اللہ نے سب سورتوں کے شروع میں بسم اللہ نازل فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں نازل ہوا اللہ نے وہ سب قرآن پاک میں نازل فرمایا، اور جو کچھ قرآن پاک میں نازل فرمایا اللہ نے وہ سب سورۃ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو بھی سورۃ بقرہ میں نازل ہوا وہ سب سورۃ فاتحہ میں نازل فرمایا، اور جو سورۃ فاتحہ میں نازل ہوا وہ سب اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل فرما دیا۔ یعنی اللہ نے سب کتابوں کے نچوڑ کو تسمیہ میں نازل فرما دیا۔ بسم اللہ سننے میں تو ایک آیت ہے، لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ پوری بسم اللہ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے با میں رکھ دیا۔ جو بسم اللہ کا پہلا لفظ یعنی با ہے، کیونکہ با کا لفظ وصل کے لیے ہوتا ہے، جو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مخلوق کو رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ ایک حدیث ہے اس کے متعلق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اچھا کام کرے، اگر بسم اللہ کے بغیر وہ اپنے کام کو شروع کرے تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی نیک عمل بھی ہے، اگر کوئی اچھا کام، نیکی کا کام بھی ہم بسم اللہ کے بغیر کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی برکت داخل نہیں ہو پاتی۔ تو آج کا ہمارا سبق یہی تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ہماری تفسیر جو ہے وہ مختصر ہی رہے، کم سے کم آپ کا وقت لیا جائے۔ اگر آپ ہماری ہی ترتیب سے قرآن پاک کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جس ترتیب سے ہم نے قرآن پاک کو شروع کیا آپ بھی اسی ترتیب سے اس کو پڑھ پائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ جو ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا، اور آپ ہماری ترتیب سے قرآن پاک کو شروع بھی کریں گے اور انشاءاللہ ایک دن مکمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔